کاش کہ یہ لوگ اس وقت بھی بولتے جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی گھٹیا اور سطحی لفظ بول کر آپ کی گستاخی کر رہا تھا اور چھوکرا کہہ رہا تھا، جب یہ اللہ کریم کے اسم مبارک کو مومل کہہ رہا تھا، جب یہ کہہ رہا تھا کہ قادیانی اہل کتاب ہیں اور قیامت والے دن ان کے اعضائے وضو بھی چمک رہے ہوں گے، جب یہ کہہ رہا تھا کہ پیر میر علی شاہ سب بھاگے تھے، مرزا قادیانی نہیں بھاگا تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھے جو انہوں نے لٹریچر بھیجا ہے اس کے مطابق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جی خواتین و حضرات، جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ مرزا چہلمی، آفتاب اقبال، عمران ریاض اور جنید سلیم کی آپس میں باہمی کلیش چل رہی ہے، تو آج ہم اپنے مہمان گرامی سے عرض کریں گے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے دعوت دی۔ دوسرے نمبر پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور ہر جھگڑے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، بالکل، لیکن اس معاملے میں دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ذرا حساس ہے، بالکل، اس حوالے سے کہ ایک شخص جو روزانہ اللہ کریم کی ذات گرامی کے حوالے سے غیر معیاری گفتگو کرتا ہے، جی، مثلا اس نے اللہ کریم کے اسم مبارک کو مومل کہا، جی جی، اور مومل آپ جانتے ہیں کہ مومل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا، حالانکہ نماز کے اندر ہم روزانہ پڑھتے ہیں وتبارک اسمک کا، اے اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، جی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا نام جپتے جپتے اللہ کے مقام قرب تک پہنچے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ انتہائی سوکیانہ اور غیر معیاری زبان استعمال کرتا ہے، جی، اولیاء کاملین کے ساتھ دشمنی تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو گھٹی میں دی گئی ہو، اور صحابہ کرام کے حوالے سے غیر معیاری گفتگو کرنا، بالکل، تو اس کو جواب دینا علماء اعلام جو امت کی ناؤ کے ناخدا ہیں، جو امت کی ناؤ کو سہارا دینے والے ہیں، ان کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کا تعاقب کرنا، جی، ان کے سوالوں کے جواب دینا اور ان کی گرفت کرنا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو اس کے اوپر گرفت کر رہے ہیں۔ جی، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، اختلاف ہونا کوئی بات نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اختلافات کیے ہیں، لیکن اختلاف کے لیے بیہودہ زبان استعمال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جی، میں آج کی اس نشست میں یہی کہنا چاہتا ہوں، انداز تکلم کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں، تو کس انداز میں آپ کو گفتگو کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کسی اور جگہ سے یہ رہنمائی نہیں لیتے، بلکہ ہم قرآن مقدس سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب سے، کہ ہمیں کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت دو، لیکن کیسے؟ بالحکمہ، دانائی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور پھر والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ اب موعظت کے اندر تو خود ایک اخلاص کا، ایک منفعت کا پہلو موجود ہے، لیکن اس کی صفت پھر الحسنہ کے ساتھ لگانا، اس کے اندر بڑا راز موجود ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ کلام کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے یہ اس بات کا لحاظ رکھو کہ گفتگو کے اندر کھردرا پن نہ ہو، اس کے اندر تلخی نہ ہو، اس کے اندر ترشی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر حسن کا وافر سامان موجود ہو۔ تمہاری گفتگو جو ہے
وہ حسن کی ثروتوں سے مالا مال ہو، تمہارے لہجے میں ملائمت ہو، تمہاری گفتگو کے اندر جاذبیت ہو، کشش ہو، تاکہ جس سے بات کریں تو کم از کم اگر وہ صاحب ذوق سلیم ہے تو اس کی طبیعت تکدر آشنا نہ ہو، اس کی طبیعت میں گدلا پن نہ آئے، تکدر نہ آئے۔ تو مرزا جیلمی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا انداز تو انتہائی سوکھیانہ ہوتا ہے، گویا وہ پرانے دور کی عورتیں جیسے وہ آپس میں لڑا کرتی تھیں اور ایک دوسرے کو تانے دیتی تھیں، اس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر کبھی مجادلہ کی نوبت بھی آئے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ حسن ہونا چاہیے۔ اب کلام کے 2-3 درجے ہیں۔ کلام کا پہلا درجہ یہ ہے کہ مکالمے کے انداز میں، جس کو مکالمہ کہتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرا سٹیج ہے مباحثہ، اگر مکالمے میں کچھ تھوڑی سی تیزی آ جائے تو اس کو مباحثہ کہتے ہیں، اور مباحثہ اگر دلائل کے ساتھ مبرہن ہو جائے تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں، اور مناظرے میں کچھ شدت آ جائے تو اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے مجادلہ بھی کرنا ہے تو وہ احسن ہو، اس کے اندر حسن موجود ہو، اس کے اندر جمالیاتی ثروتیں موجود ہوں، اس کے اندر ترشی تلخی نہ ہو۔ تو میں مرزا جیلمی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا قرآن مقدس کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ قرآن مقدس کا یہ ارشاد آپ کی نظر سے نہیں گزرا؟ آپ روزانہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یہ کوئی کرین دانش مندی بات نہیں، یہ کوئی انصاف نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کسی بات سے اختلاف ہے، اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے لیے اتنی گھٹیا اور بیہودہ زبان استعمال کرنا جس ماحول میں وہ گفتگو ہو رہی ہے لوگ بدبو محسوس کریں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر قرآن مقدس میں ایک اور حوالہ وہ بڑا قابل غور ہے۔ قرآن مقدس سارے کا سارا ہمارے لیے ہدایت کا سامان۔ تو اللہ کریم نے 2 پیغمبروں کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اب فرعون کے کفر میں کس کو شک کہ بڑے کافروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بالکل سرگنا ہے کفر کا۔ تو اس بندے کے پاس 2 نبیوں کو بھیجا جا رہا ہے، اور ان میں ایک نبی وہ ہیں جو صاحب عصا ہیں، اور ان کے عصا کے بڑے کمالات بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم جاؤ اور اس کا سر کچل کے رکھ دو، نہیں، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں ہستیوں کو ارشاد فرمایا تم فرعون کے پاس جاؤ، اسے جا کے میری دعوت دو، لیکن سنو تمہارا سٹائل کیا ہونا چاہیے، تمہارا گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب اس سے بات کرنا تو ذرا نرمی سے کرنا۔ اب یہ واقعہ ہو چکا، اب اس کو قرآن مقدس میں رکھنے کی آخر علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی سبب ہے کہ قرآن مقدس میں بسا اوقات قصص بیان کر کے، واقعات بیان کر کے ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کی بساط میں تم نے یہ رنگ کیسے بھرنے ہیں، اور تم نے اپنی زندگی کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، اور کیسے تم نے بری چیزوں سے بچنا ہے، اور کیسے تم نے حسن کے سرچشمے کے قریب ہونا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس میں دراصل تو ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر کسی مخالف سے بھی بات کرو تو انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو۔ سبحان اللہ، اس میں بڑی لطافت ہے۔ قل، محبوب فرمائیے اپنے شیریں لہجے میں، سبحان، اپنی شیریں مکالی سے کہہ دیجئے۔ اور نبی مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہجہ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو اللہ کریم اس گفتگو کی قسم اٹھاتا ہے، فرماتا ہے وقید ہی، میرے محبوب مجھے تیری زبان سے نکلنے والے لفظوں کی قسم۔ کیا بات! فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، کہ وہ ایسی بات کریں جس کے اندر حسن موجود ہو، سبحان اللہ، جس کے اندر حسن موجود ہو۔ سبحان، اب قرآن مقدس کی ان 4 آیات کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر
مرزا جیلمی کی گفتگو کو سامنے رکھیں تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مقدس کیا کہتا ہے اور موصوف کس انداز میں میدان گرم کیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی سلیقہ نہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں گفتگو کرنے کا، یہ انتہائی غیر معیاری اور غیر سنجیدہ انداز ہے جو اس بندے نے اختیار کیا ہوا ہے۔ کافی عرصے سے یہ تسلسل جاری تھا، کچھ لوگ جواب دے رہے تھے، اور ابھی چند دنوں سے جب مرزا جیلمی نے عمران ریاض کے حوالے سے اور آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے اور بالخصوص ان کے لیڈر کے عمران خان کے حوالے سے گفتگو کی تو پھر یہ لوگ بھی متحرک ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ مرزا صاحب آپ کو گفتگو کا سلیقہ کہیں سے سیکھ لینا چاہیے۔ تو بڑا اچھا کیا انہوں نے جواب دیا، کیونکہ ان کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، ان کے پاس فیلڈ موجود ہے کہ آپ یہ دور تک آواز پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہے، کاش کہ یہ لوگ اس وقت بھی بولتے جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی گھٹیا اور سطحی لفظ بول کر آپ کی گستاخی کر رہا تھا اور چھوکرا کہہ رہا تھا، جب یہ اللہ کریم کے اسم مبارک کو مومل کہہ رہا تھا، جب یہ کہہ رہا تھا کہ قادیانی اہل کتاب ہیں اور قیامت والے دن ان کے اعضائے وضو بھی چمک رہے ہوں گے، جب یہ کہہ رہا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھاگے تھے، مرزا قادیانی نہیں بھاگا تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مجھے جو انہوں نے لٹریچر بھیجا ہے اس کے مطابق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطے ہیں۔ اور جب وہ روزانہ اولیاء کاملین حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ماں کی پاکیزگی کمال، جن کے باپ کا تقدس کمال، جن کی اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد سے روشن، اس ہستی کے بارے میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر، اور اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارگاہ میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ تو ان ستودہ صفات ہستیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اور ہمارے ان دوستوں میں سے کوئی نہ بولا، تو اس بات میں ہمیں دکھ ہے، کاش کہ یہ اس وقت بھی بولتے، یہ اپنا پلیٹ فارم اس وقت بھی استعمال کرتے تو ان کو ثواب بھی ہوتا۔ لیکن چلو، جب بھی ان کو خیال آیا تو اچھا ہوا، اس بندے کی بولتی بند کرنا اور اس کی زبان کو لگام دینا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ روزانہ کیچڑ اچھالتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہوں گا سامعین اور ناظرین، میں نے 4 آیات قرآن مقدس سے پیش کی ہیں، آپ ان کو بھی سامنے رکھیں اور مرزا جیلمی کی گفتگو کو بھی سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی گفتگو کس معیار کی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، انسان کا جو تشخص ہے، جو تعارف ہے، وہ بہت ساری کتابیں اکٹھی کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، وہ میموری کی تیزی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی زبان ہے، انسان کے اخلاق ہیں، اور اخلاق کا بہت سارا حصہ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ الانسان مخفی تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، انسان بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، اس کی سوچیں کیسی ہیں، اس کے افکار کے دھارے کس طرح بہتے ہیں اور کس طرح بہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی زبان بتا دیتی ہے۔ تو اس انسان نے جو زبان استعمال کی ہے، اس نے اپنا تعارف کروا دیا ہے، اب کسی کو اس بارے میں اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے۔